السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اتوار کا دن ہے۔ میں کل ہلکی سی بات کی تھی، موقع نہیں ملا، پہلے یہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو کچھ چیزیں کام کی بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی کام کی میں یہ کہہ رہا تھا، میرا رب اللہ تعالی جس سے بلند کوئی نہیں ہے اور جو حی و قیوم ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے، بلواتا منہ سے لیکن کرتا سب کچھ میرا رب ہے۔ جو مودی کو اللہ تعالیٰ ذلتیں دے رہا ہے، اور میں اپنے خاص طور پہ پاکستانی حکام اور اداروں سے بولوں گا کہ اللہ نے ہمیں کیا خوبصورت موقع دیا ہے کہ دشمن کے 44 بینکوں کو منی لانڈرنگ کے لیے ڈکلیئر کیا گیا، اور وہ جو میں کل آپ کو بتا رہا تھا کہ فورن پالیسی وچ از ویری پرومیننٹ اینڈ ریپیوٹڈ میگزین، اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے اور فروغ دیتا ہے، اس میں RSS انڈیا انوالو ہے، چاہے وہ کابل کے گردوارے پہ اٹیک ہو، چاہے وہ پاکستان کے APS پشاور کا اٹیک ہو، یا چاہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے سری لنکا میں جو چرچ پہ ایسٹر والے دن حملہ ہوا وہ ہو، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو، یہ سب نریندر مودی اور RSS کے غنڈوں کا کھیل ہے، اور انہوں نے داعش القاعدہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور میلائن کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں پاکستان کو۔ تو میں یہ ایک چیز کہوں گا اپنے اداروں سے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کو گولڈن اپرچونیٹی دے رہا ہے اور انہوں نے ہمیں خواہ FATF میں پھنسایا، تو وائی ناٹ انڈیا کے لیے کیوں نہیں FATF کے اندر پاکستان کو چاہیے چائنا ٹرکی کو ساتھ ملائے اور ایک ریزولوشن لائے UNO کے اندر اور FATF میں لے کے جائے، جو اصل دہشت گرد ہے جس نے ہمیشہ اور کشمیر کے اندر بھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر جگہ پہ، افغانستان کے اندر، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، مجھے قسم خدا کی انڈین سے کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ وہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت دوست بھی ہیں میں نے آپ کو کہا تھا میرے اساتذہ میں 2 پنڈت جو برہمن ہوتا ہے، جو یعنی سب سے اپر کلاس کا ہوتا ہے، وہ لوگ چاہو، اور وہ لوگ بڑے باعزت لوگ تھے، اب تو دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن بہت اچھے لوگ تھے، کہ پانڈیا جی اور پٹیل صاحب ایک انگلینڈ میں تھے ایک کینیا میں تھے، مگر دونوں شفیق لوگ، اور میں نے ان میں اتنا سا تعصب نہیں دیکھا۔ ویسے تو میرے جو پاکستان میں استاد تھے، اللہ انہیں غری کے رحمت کرے، منظور صاحب اور قاضی عارف صاحب، وہ اپنی جگہ تھے، لیکن میں غیر مسلموں میں بتا رہا ہوں جن سے میں نے سیکھا اور میں رسپیکٹ کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا۔ مگر میں جب انڈیا کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں اسپیسیفکلی BJP RSS ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ جو کرے گا وہ تو کرے گا میرا رب، لیکن جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اور خاص طور پہ چاہے وہ انڈیا میں ہو، کشمیر میں، ویر ایور، انہوں نے مسلمانوں کی دشمنی کا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک قسم اٹھائی ہوئی ہے، اور چاہے وہ گجرات میں کیا ہو، چاہے سمجھوتا ایکسپریس میں کیا ہوا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اپنی گورنمنٹ سے کہ کلبھوشن کا کیس ہو، یہ جو ابھی ان کے بینکوں کی منی لانڈرنگ آئی ہے، اور یہ ہم نے تو نہیں کی نا، یہ تو امریکن جریدے نے لکھا ہے، فورن پالیسی کوئی ایسا تو نہیں ہے، بازارو میگزین ایک ریپیوٹڈ ہے، تو یہ چیزوں کو انیشیٹ کریں۔ ایک میں نے ایمان سے ایک چیز نوٹ کی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں سفارت خانوں کے کام دیکھتا ہوں، ہمارے سفارت خانے پتہ نہیں کیا کام کرتے ہیں، آپ ان کے سفارت خانے دیکھیں، ایک آدمی مجھے ہر جگہ پاکستان کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس شخص کا میں یہاں نام لوں گا کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان کا کیس وہ جس طرح ایڈوکیسی کرتا ہے، وہ منیر اکرم صاحب جو اقوام متحدہ UNO میں پاکستان کے نمائندے، اس شخص میں نے دیکھی ہے ماشاءاللہ جو حب الوطنی اور جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کہ کوئی موقع نہ جانے دو، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ڈپلومیسی جو ہے اسی کا نام ہے کہ آپ کو جب ایک ہمارا دشمن واضح طور پہ نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے جس نے پاکستان کو خراب کرنے میں، نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو ہم نعوذ باللہ نہ ولی اللہ ہیں، نہ
ہماری وہ کلاس ہے، تو پھر ہم کو وہی جیسے کو تیسا ٹٹ فور ٹیٹ ہونا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جون میں چلے آئیں گے، کوئی کہہ رہا تھا، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا ورنہ میں سوچا ہوں نام بھی لوں کیونکہ وہ تو ہر چیز ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا تھا اگست میں چلے آئیں گے۔ میں نے اس سال کے شروع میں جب دی تھی پریڈکشن AR نیوز پہ اور یہاں پہ بحکم اللہ، تو عرض کیا تھا کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا، آخری کوارٹر 2020 کا جو آئے گا اس میں ڈیفیکلٹیز آئیں گی۔ جب آخری کوارٹر کیا ہوتا ہے، اکتوبر، نومبر، دسمبر، وہ آپ دیکھ لیجئے، باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں پرابلم۔ اب کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ آپ کو وقت دکھائے گا۔ اور ایک بات میں درخواست کروں گا اپنے تمام پاکستانیوں سے کہ میرے بہن بھائی جو بھی سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں مجھ کو، یہ ملک انشاءاللہ العزیز اپنی انتہا پہ پازیٹیو وے میں جائے گا، مگر اس وقت تھوڑے سے نازک صورتحال ہے، خارجی لحاظ سے بھی، بیرونی لحاظ سے بھی، اندرونی لحاظ سے بھی۔ تو اس میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں قوم میں انتشار پیدا نہ ہو۔ بیرونی قوتیں کوشش کریں گی کہ انتشار کرنے کی، لیکن ہمیں چاہیے بحیثیت پاکستانی، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، کوئی مسلک کاٹ، فرقہ واریت کا، کوئی آپس میں تفرقہ بازی، یہ چیزوں کو نہیں ہونے دینا۔ اگر کوئی شیعہ غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے، کوئی سنی غلط کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے، کوئی وہابی غلط کر رہا ہے، بریلوی بھی، جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور کسی کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ مگر برائے مہربانی یہ مسلک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے قبر کے اندر مسلکوں کے سوال نہیں کرے گا، وہاں پہ تو ہوگا من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا، یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں میں پڑیں گے تو اس کا بینیفٹ صرف ایک ہی کو پہنچے گا، اور وہ کون ہے؟ ہمارے دشمن جو باہر، یہ تو بظاہر دشمن ہے نا، نظر آ رہا ہے، اور جو بڑی بڑی طاقتیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ سمجھتے ہیں ان کو خوشی ہوگی، اور دکھ افسوس اس بات کا ہوتا ہے مجھے بعض دفعہ کہ اس میں کچھ ہمارے اسلامی ممالک بھی، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا، آپ یہ، میں ان کے جذبے کو، ان کی نیت کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا یہ آپ امہ کے لیے کیوں بولتے ہیں، آپ صرف پاکستان بولیں؟ میں نے کہا نہیں، امت جو بھی کری ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہر چیز طے ہے، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دعا مانگو تو میری امت کے لیے دعا مانگو۔ تو اب نعوذ باللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں ان کے اگینسٹ تو نہیں بول سکتے نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے، اللہ رحم فرمائے، تو اس میں پھر من حیث القوم پوری امہ آ جاتی ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں خصوصاً میرے پاکستان پہ، جیسے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، اگر میں بول رہا ہوں آپ سے مثال کے طور پہ، اب سے 1 گھنٹے کے بعد بارش برسنے لگے گی، اب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو نہیں ہوتی، لیکن اگر ہو بھی جائے یقین بالذات خالصتاً اللہ پہ ہونا چاہیے، اس کو صرف علم کے طور پہ لیجئے، جیسے میڈیکل سائنس ہے، جیسے فزیولوجی ہے، جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، حکمت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہر چیز کا ماخذ اللہ ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ عزت ذلت اس رب کا اختیار ہے، موت زندگی اس کا اختیار ہے، تو انسانوں سے توقع نہ باندھے۔ خواتین و حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کو پھر کچھ ریمیڈی، پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، میرے نام سے سب فیک آئی ڈیز بنی ہوئے ہیں، جب کبھی بناؤں گا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا سب سے پہلے، یہ سب چیٹر دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ جو نمبر میں بولتا ہوں آفس کے PC ہوٹل کراچی، اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے میرا، اسی پہ اپروچ کیجیے گا، اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا سے میں میلوں دور ہوں، تو میرے حوالے سے آپ اس پہ سرچ نہ کریں۔ ہاں صرف یوٹیوب پہ جو پروگرام میرا ARY کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ تو خیر میں بول رہا ہوں، نظر آ رہا ہوں۔ دوسری چیز خواتین حضرات، ایک پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ایک سسٹم چلتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں
ان کو ذلت سے ہٹا دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں نے کہا میں سمجھاؤں تو میرے پاس سب سے بڑی مثال تو کربلا کی ہے۔ کربلا میں آپ مجھے بتائیے، جب امام علی مقام 72 نفوس کے ساتھ گئے، آپ نے ایک حجت باندھی، آخری آپ نے تقریر کی، تو جب آپ نے اپنا وہاں تقریر فرما رہے تھے تو آپ نے کی تقریر سے ایک شخص متاثر ہوا، ان کا نام تھا حضرت حر۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ آئے اور انہوں نے کہا امام علی مقام یہ بتائیے کہ اگر میں آج یہ یزید کی فوج سے نکل کے آپ کے ساتھ آ جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ جو میرے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل معاف کر دے گا۔ اور پھر وہ میں سم اپ کرتا ہوں، وہ لڑے اور جذبہ جہاد کے ساتھ، شدت کے ساتھ، اور شہید ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اگر 72 میں ایک فرد کا اضافہ ہو جاتا ہے، 73 ہو جاتے ہیں، تو کیا طاقت بہت بڑھ جاتی ہے؟ کوئی نہیں بڑھتی۔ لیکن فرق کیا تھا؟ امام علی مقام کی بصیرت افروز نگاہوں نے، اللہ نے آپ کو یہ ادراک دیا ہوا تھا، آپ کو محسوس ہو گیا تھا کہ ہے یہ جنتی شخص اور یہ کھڑا ہوا ہے جہنمیوں میں، تو چلو ایک سبب پیدا کرو، میں جا کے کہتا ہوں، جب میں بولوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو متاثر کرے گا۔ حالانکہ ایک کے آنے سے یا ایک کے چلے جانے سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن بات یہ تھی کہ رب نے اس کے نصیب میں عزت مقدر کی بھی تھی اور کھڑا ہوا تھا وہ اس طرف دوسری طرف، تو اللہ نے کہا امام علی مقام کے زبان مبارک سے کہلواؤ تاکہ سبب بنے، تو یہ پھر اللہ اسباب پیدا کرتا ہے نا، اور آ گیا وہ عزت کے ساتھ اپنا مقام پا گئے۔ اب آ جائیں، یہ تو بہت بڑی اس دنیا کی مثال ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا آخری معرکہ ہو رہا تھا تو آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ اس وقت اس کو سوچا کریں، یہ مصلحتیں اور حکمت اللہ کی نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بر صغیر کو توق غلامی ان کا مقدر ہو گئی تھی کہ ان کو اب غلامی کی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح اپنے ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے۔ اب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک مجاہد تھے، ایک سچا انسان تھا، مومن انسان تھا، مگر مس فٹ تھا اس ٹائم کے زمانے میں، اس ٹائم فریم کے اندر وہ مس فٹ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت کے طور پہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو عزت کے ساتھ شہادت دے کے مقام پہ فائز کر دیا، اور پھر میر جعفر، میر غلام علی، لنگڑا، پورنیا کا جو حال، جنہوں نے تینوں نے غداری کی تھی، تاریخ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، یہ وہ 3 لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی تھی۔ ان کو کیا مقام دے دیا کہ کسی کو لارڈ کلائیو کا گدھا کہا جاتا تھا، کسی کو کچھ کا، یعنی، اور وہی ٹیپو سلطان عزت کے مقام سے سرفراز ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک آٹو پہ چلتا ہے سسٹم، ایک وہ چل رہا ہے ٹک 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 ٹک، رب نے جو مقدر کر دیا وہ ہونا ہے، وہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا اگر اللہ نے کوئی چیز لکھ دی ہے۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت کی شدت کی گھڑی آتی ہے، اس کی مثالیں میں تاریخ اسلام سے سینکڑوں دے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نبی، کوئی ولی اللہ، کوئی امام، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ اس کی وجہ سے وہ چیزیں ٹال دیتا ہے وقتی طور پہ، کیونکہ کچھ لوگ ایسے دعوت کے ان کی دعائیں اتنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ یا ان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کو ٹالتا نہیں ہے۔ تو میں جو کہہ رہا تھا نا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور پنٹن پاک کے صدقے اس کو ہی ہاں میں ہاں، اس کی نا میں نا ہونی ہے۔ اب اس کا ایک ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم میں جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی، اس کو اللہ تعالیٰ عزت کے راستے نکال دے گا۔ جس نے اس میں ذلت کے گڑے میں گرنا ہے یا اس ملک کے حوالے سے کوئی برائی سوچنی ہے یا خدا نہ خواستہ اس ملک کے حوالے سے کوئی نیگیٹو چیز سوچنی ہے، یہ آج لکھ لیجئے گا میری بات کو،
اور یہ میرے ان جملوں کو ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا. آپ یہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح دیدہ عبرت یعنی عبرت کی نگاہ بنا دے گا اور وہ کس طرح فارغ ہو جائیں گے. یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ایک ٹائم فریم چل رہا ہے اللہ کا آٹو سسٹم, اس میں جو پازیٹیو چیز آئے گی وہ اس کے ساتھ مکس کرتی ہوئی آگے بڑھے گی, جو نیگیٹو چیز آئے گی ٹک کر کے جب چھلنی میں سے چھانا جاتا ہے تو کچرا سارا چھلنی کے اوپر رہ جاتا ہے, صاف چیزیں فلٹر ہو کے نیچے آ جاتی ہیں نا. یہی اب پاکستان کے اندر مستقبل میں مجھے نظر آ رہا ہے. اب اس میں جو بھی دشمن, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ مغربی ممالک ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آج میری یہ بات بھی ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا, آنے والے وقت میں جو مجھے فیل ہوتا ہے یا جو مجھے نظر آتا ہے, کرنے والا تو میرا رب ہے پنجتن پاک کے صدقے, جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, چاہے وہ ملک ہو یا فرد واحد ہو, دونوں صورتوں میں بتا رہا ہوں, عمومی طور پہ بھی اور بالخصوصاً بھی, فرد واحد کی شکل میں بھی, قوم کی بھی شکل میں, ملک کی بھی شکل میں, اس کا مقام آگے چل کے دیکھ لیجئے گا. اور جو پاکستان کے اگینسٹ یا پاکستان کے نقصانات کا سبب بنیں گے, اللہ نہ کرے, تھوڑا بہت تو نقصان ہوتا ہے نا. جب دیکھیں نا کوئی چیز, کوئی بیماری آتی ہے, کوئی وبا آتی ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, تو تھوڑی سی اچھے لوگ بھی جاتے ہیں لیکن ان کے مقام اعلیٰ و عرفہ ہو جاتے ہیں, اور جو ذلت کے ساتھ جاتے ہیں وہ دوزخ کے گڑھوں میں گرتے ہیں. تو انہی کا سروائیول ہوگا. اور میں ایک بات بتا دوں, یہ رب نے بڑا خاص ملک بنایا ہے. یہ 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا. یہ ملک ایک فرد واحد, قائد اعظم رحمت اللہ علیہ, وہ انسان جو قابلیت کے وکالت میں اعلیٰ معیار پہ تھے, 1 گھنٹہ انہوں نے کبھی جیل نہیں دیکھی. اللہ نے ان فرد واحد کے ساتھ ان کو, پاکستان کو آزادی دلوائی. 57 اسلامی ممالک میں جس نے بھی ایٹم بم بنانے کی کوشش کی اس کو اسرائیل نے زیرو کر دیا, یا طاقتوں نے. یہ ملک بنانے میں کامیاب ہوا بحکم اللہ, واحد اسلامک ایٹامک پاور. اس ملک میں ہماری جنگیں, اور آپ دیکھیں اتنا طویل سرحد جو ہماری ایک مشرکین کے ساتھ اللہ نے بنا دی ہے, اتنی طویل سرحد کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے در پردہ, وہ بھی آپ جانتے ہیں. کتنے ہمارے زندگی میں جنگیں آئیں, کچھ کا اچھا کچھ کا برا رزلٹ آیا, جو ہونا تو ہو گیا. اب اگر میں یہ جنگ کی تمنا نہیں کرتا, اور کرنی بھی نہیں چاہیے, حدیث ہے, مگر ہو جائے تو اس سے قدم اکھیڑنا لعنت اور دوزخ کا مستحق ہوتا ہے. جو میں فوج کے لیے بولتا ہوں نا, کیونکہ مجھے جو نظر آتا ہے یہ فوج سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لینا ہے. یہ پاکستان کے ذائچے کے حساب سے بول رہا ہوں, جہاں دشمن کے کسی بندے کو دکھا لیں اور اس سے پوچھیں اس ذائچے کے اندر کیا چیز ہے, مارس انفلوئنسڈ ہے. جو ہمارا, یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی عزت و حرمت میں پاکستان آرمی کا تعلق نہ ہو, اور پاکستان کی ترقی میں یہ ہونا ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مجھے گالی دیں, برا سمجھیں, بٹ آئی ڈونٹ کیئر. جس کو جو کہنا ہے کہے. یہ ادارے ہمارے, چاہے اس میں ہماری عدلیہ ہو, چاہے ہماری فوج ہو, چاہے ہماری ایجنسی ہو, ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں تو وہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. ان کے جاگنے کی وجہ سے یہ قوم سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہے, تو ان کی قدر کریں, ان کے حرمت و تقدس کا خیال رکھیں. وہ اپنا خون دیتے ہیں, جانیں دیتے ہیں. یہ میرے کہنے کا مقصد, یہ تمہید لمبی چوڑی میں نے اس لیے باندھ دی کہ ادارے کسی بھی ملک, اگر آج خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, پاکستان آرمی ہوتی ویک, لیبیا, عراق, شام, اپنی آنکھوں سے حال دیکھ لیجئے کیا حال ہوا ہے. وہی حال خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, پاکستان کا ہونا تھا. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہیں حقیقت پہ مبنی, سننی چاہیے. ایسٹرالوجی تو میں ہر ہفتے بہت بول رہا ہوتا ہوں, وہ تو ہر وقت ہی بول رہا ہوتا ہوں. تو یہ جو میرے پاکستان کے حوالے سے جو میں, اور اس میں بھی ایک حد تک تو ایسٹرالوجی کا تعلق ہے نا, جو میں نے آپ کو کہا, یہ ہمیشہ سے میں کہتا تھا 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, اس کے بعد آپ دیکھیں گئے ملک کہاں جاتا ہے اللہ کے حکم سے. پازیٹیولی آسمان, سدرۃ المنتہا. اور جو 20 کے حوالے سے آپ سے کہا تھا کہ دنیا وہ دیکھے گی, وہ دیکھے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ بہت ساری باتیں ہیں, وہ پھر سارا پروگرام گزر جائے گا.
یہ سب یوٹیوب پہ آپ سیکوینس سے میرے پروگرام دیکھ لیجئے ARY کی ویب سائٹ پہ، اور ہر پروگرام کو حالات کو میچ کر لیجئے گا۔ ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہوں۔